نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ امت کو تفرقے میں ڈالنے والے علماء ہیں۔ مولویوں نے لوگوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے اور یہ مولوی اخلاقیات سے گر چکے ہیں، لیکن موجودہ دور میں علماء نے کافی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیا ہوا ہے۔ جتنے بھی سنجیدہ اہل علم ہیں وہ مذہبی مسلکی منافرت کے قائل نہیں ہیں، اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیچڑ اچھالنا، اخلاقیات سے گرنا یہ سنجیدہ اہل علم کا خاصہ نہیں رہا ہے۔ دوسری طرف وہ سیکولر طبقہ جو علماء کو ہدف تنقید بناتے تھے، تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اہل علم نے، علماء نے امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، آج وہی سیکولر پارٹیاں، وہی سیکولر سیاسی لوگ اس قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں۔ آج ہر کوئی نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کو غلط قرار دے رہا ہے۔ آج یہی لوگ فرقہ واریت کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ سیاسی فرقہ واریت فروغ دینے والے لوگ، یہ متعصب لوگ اور شرپسند لوگ اب امت کو، قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ اخلاقیات کیا چیز ہے، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا۔ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ قرآن نے واضح کیا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین طاہرہ طیبہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ یہ جو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا الٹا نام رکھنے والی، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے والی، اور کسی کو ٹریکٹر ٹرالی کہنا، کسی کو ڈیزل کہنا، کسی کو ڈڈو چارجر کہنا، کسی کو جناب مریم قطری کہنا، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو اخلاقیات سے عاری ہو چکے ہیں اور سیاسی فرقہ واریت پھیلانے میں اور سیاسی منافرت پھیلانے میں اور اس قوم کو تقسیم کرنے میں یہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف علماء نے کافی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کر دیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ آئیے نبی علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے چند مثالیں، چند واقعات، چند سنہرے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ امت کے اندر، قوم کے اندر یہ جو فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اور اخلاقیات سے عاری یہ جو قوم ہو چکی ہے، یہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ نبی علیہ السلام کا کیا اخلاق تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے مجھے کسی بھی کام پر ڈانٹا نہیں، اف تک نہیں کہا، اور مجھے جو ہے وہ کسی غلط کام پر جو ہے وہ سرزنش نہیں کی، مارا نہیں۔ کتنا اچھا اخلاق تھا نبی علیہ السلام کا کہ جب طائف کی طرف گئے
تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ نبی علیہ السلام کے سامنے رونما ہوا، اس نے کہا آپ اگر حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان جو طائف بستی ہے اس کو میں پیس کر رکھ دوں، بالکل اسی طرح جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اناج کو پیسا جاتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس طائف بستی کو پیس کر رکھ دوں، کیونکہ انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کی بات نہیں مانی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کوئی مسلم ان کی نسلوں میں سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس فرشتے کو منع کر دیا ایسا کرنے سے۔ تو کتنا اچھا اخلاق تھا نبی علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں اگر کوئی ایسا کھانا دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ علیہ السلام اس میں نقص نہیں نکالا کرتے تھے، بلکہ اگر ناپسند ہوتا تو تناول نہ فرماتے، اور اگر کوئی کھانا پسند ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو تناول فرما لیتے۔ اس میں نقص نکالنا اور جناب نکتہ چینی کرنا یہ نبی علیہ السلام کا معمول نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ سیدنا سواد رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تیر چبویا، جب غزوہ بدر میں صف نبی علیہ السلام درست کر رہے تھے تو سواد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا، تو سواد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور آپ کے جسم کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سواد آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنی ہوئی ہیں، سامنے جنگ ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی ملنی ہے یا نہیں ملنی، یا یہی شہید ہو جانا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے آخری وقت میں اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک سے اپنا جسم ملا لوں، لگا لوں، تاکہ اس جسم پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بدلے کے طور پر پیش کر دیا سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ یہ آپ علیہ السلام کا خوبصورت اخلاق تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اسی طرح اسید بن حضیر کا بھی واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے از راہ تفنن ایک چھڑی جو ہے وہ ان کو جھبو دی، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے چمٹ گئے اور بوسے لینے شروع کر دیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ جو رسول ہیں یہ مومنوں پر نہایت نرم دل اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق تھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہوا، نبی علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے اوپر، اس کے پیشاب کے اوپر اس ڈول کو، اس پانی کو بہا دو، اور بعد میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، عبادات کے لیے ہوتی ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں ہوتی، پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق ہی تھا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لڑکے تھے،
انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی، تو بجائے غصے میں آنے کے اور یہ حکم دینے کے کہ اس بچے کی گردن اڑا کر رکھ دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ کو قریب کیا۔ یہ کافر بچہ تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے جس طرح اذان کہی ہے وہی کلمات دہراؤ۔ جب انہوں نے اذان دی، اذان کہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو محذورہ نے سنی تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مؤذن مقرر کر دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن مقرر کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہوئے۔ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں کچھ اس میں لگتی محنت زیادہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بے شمار واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ ایک چھوٹے سے کلپ کے اندر یہ تمام واقعات نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن ثمامہ بن اسال کو پکڑا اور پکڑ کر لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ نے بڑی بے رخی سے اور بڑے تکبر سے جواب دیا کہ میں عام گھرانے کا بندہ نہیں ہوں، اگر مجھے تم قتل کرو گے تو جواب میں تمہیں قتل کیا جائے گا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں شکر گزار ہوں گا، اور اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر دوسری طرف چل دیے۔ دوسری دفعہ بھی یہی بات ہوئی، تیسری دفعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، تو ثمامہ نے اسی طرح تکبر کے انداز میں یہی کہا، یہی جملے دہرائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا تو بجائے آگے جانے کے ثمامہ بن اسال ایک باغ میں جا کر غسل کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں اور دوبارہ حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مکے والوں کا جو غلہ ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں مکے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ثمامہ کو حکم دیں کہ وہ ہماری سپلائی گندم کی جو ہے وہ بحال کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا اچھا اخلاق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ کو حکم دیا کہ آپ مکے والوں کی سپلائی بحال کر دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سن کر ثمامہ بن اسال نے ان کی سپلائی بحال کر دی اور اناج وہاں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ کتنا اچھا اخلاق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لوگ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوتے گئے۔ تو